أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض اللہ بصیر بما تعملون. آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ پر اپنی دینداری جتاتے ہو حالانکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو ان سب چیزوں کی خبر ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. آپ کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر احسان فرما رہا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا اگر تم سچے ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 16 تا 18. یہ سورہ حجرات کی بالکل اخیر کی آیتیں ہیں. اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ جن کا تعلق دیہات سے تھا، بنو اسد بن خزیمہ ان کا نام بتایا جاتا ہے، وہاں سے کچھ لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم بڑے پکے اور سچے مسلمان ہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ یہ دعویٰ مت کرو. اسلام اور ایمان یہ دعوے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ عمل کر کے دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور اپنے عقیدے پر جمنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں اسی بات کا تسلسل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں اطلاع دے رہے ہو، یعنی تم اللہ پر اپنی دینداری جتلا رہے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کے علم کا حال تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے. اللہ بکل شیء علیم. اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تو اسے کیوں نہ معلوم ہوگا کہ تمہارے دین اور ایمان کا کیا حال ہے. تم اپنے دین اور ایمان میں سچے ہو بھی یا نہیں سب اللہ کو معلوم ہے، اس کی حقیقت سے واقف ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں. یمنون علیک ان اسلموا. پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، چونکہ بنو اسد کے لوگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہتے کہ عربوں نے آپ سے جنگ کی اور آپ کے راستے روکے اور ہم ایسے ہی مسلمان ہو گئے بغیر کسی رکاوٹ کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان فقہہم قلیل وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ. ان کی سمجھ بہت تھوڑی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی زبان سے شیطان بول رہا ہے. حضور سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم. اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ بلکہ اللہ تم پر یہ احسان فرما رہا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. یہ ہدایت، یہ توفیق، یہ فضل اللہ کی جانب سے عطیہ ہے. اگر تم سچے ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ. پھر فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. ان 2-3 آیتوں میں آپ دیکھیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کے علم کا حوالہ دیا گیا ہے. یعلم، علیم، یعلم غیب السماوات والارض. پھر بصیر فرمایا گیا، وہی جاننے والا اور دیکھنے والا اور ہر چیز سے واقف. اور خصوصاً واقف ہونے اور دیکھنے کا تعلق عمل سے بھی جوڑ دیا گیا
کہ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں یہ خیال نہ گزرے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سی قوموں کو دھوکہ ہوتا رہا ہے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف جاتی رہی ہیں کہ پتہ نہیں جو خالق کائنات ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کے علم میں ہماری باتیں آ بھی رہی ہیں نہیں۔ اس لیے قرآن بہت زور دے کر بار بار یہ تاکید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے کائنات کے ہر ذرے کو، اور قرآن میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ ایک ذرہ اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی تمام چیزیں وہ اللہ کے علم میں۔ اللہ کے اس علم کا استحضار ہونا ضروری ہے، اس کے علیم و خبیر ہونے کا، اور سب سے بڑھ کر اس کے بصیر ہونے کا کہ وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے، اس عمل کی کیفیت اور نیتوں سے بھی واقف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اچھے عمل پر اور عمل میں اچھی نیت اور اخلاص پر آمادہ کرتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے کسی عمل کا احسان نہ جتائیں، اور خصوصاً ہم مسلمان ہو کر اسلام کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی ہدایت ہے جس پر ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اسلام کی سب سے بڑی نعمت پر اللہ کا ہزار ہزار شکر۔ اللہ تعالیٰ اسی شکر اور توفیق پر ہمیں باقی رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔